والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم معزز بزرگوں دوستوں، آج کا جو موضوع ہے وہ اہم بھی بہت ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی ایک پیاس بھی ہوتی ہے، تشنگی بھی ہوتی ہے کہ پوچھا جائے کہ قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا، خصوصاً دجال کب ظاہر ہوگا اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب آئیں گے، کس دور میں، اور یہ ہیں کون۔ اور اس لیے بھی یہ بات ضروری تھی کہ جس طرح نبوت کے دعوے دار پہلے زمانے میں بھی آئے اور اس دور میں ماضی قریب میں بھی بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، ایسے ہی مہدویت کا دعویٰ بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، شروع سے ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ ان کی جو علامات ہیں، جو ان کا نام ہے، جو ان کا کام کیا ہوگا، وہ کس لیے ظاہر ہوں گے، کس لیے آئیں گے، ان کا کام کیا ہوگا۔ تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے ان کا تعارف، کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں کون اور یہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا اور ان کی نشانیاں کیا ہے، یہ کس دور میں آئیں گے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جو جھوٹے مہدی بنے ہوئے ہیں اور ان کے چیلڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے خواب بڑے ضروری ہیں اور یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور جو محمد قاسم ہے نا لاہور کا، اس کے بارے میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھائی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ فتنے ہیں، بس فتنوں کا دور ہے۔ تو اس کے جو چیلڑ ہیں نا دو چار، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آرمی چیف کو بھی پیغام دیا جاتا ہے اور علماء کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ مہدی ہے، اور حالانکہ وہ کلین شیو ہے حضرت صاحب، اور پینٹ اور کوٹ اور ٹائی اور بڑے لش پش۔ تو اس لیے بھی یہ بات ضروری ہے تاکہ عام لوگوں کا ذہن صاف ہو کہ امام مہدی ہے کون۔ دیکھیں، ان کا جو اصل نام ہے احادیث متواترہ میں جو مضبوط اور پکی بات ہو نا، قصے کہانیاں اور اس قسم کی باتیں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کا جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا میرے نام پر، اور ان کی والد کا نام عبداللہ ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا احمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ تک ان کا نسب جائے گا۔ اور یہ جو مہدی ہے نا، یہ ان کا لقب ہے۔ لقب تو لوگ کسی صفت کی بنا پہ دیتے ہیں نا، جیسے میرا نام کیا ہے فیض الرحمن، لوگ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب، علم کی ایک صفت کی وجہ سے کہ یہ مولانا صاحب ہیں۔ یا چلو یہ بھی ایک کوئی دوسری مثال ہو، کوئی مثال کے طور پر چستی میں زیادہ ہے تو اسے کہتے ہیں یار تو چیتے کی طرح ہے، فلاں ہے۔ اس طرح اور بھی علمی لقب بھی بہت سے ہیں۔ کوئی اگر علم میں بہت آگے ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ وقت غزالی، تو امام غزالی کی طرح ہے، اور امام غزالی ثانی، اور حافظ ابن حجر عسقلانی ثانی، اور انور شاہ کشمیری ثانی، اس طرح کے القاب ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ مہدی نہیں ہے، یہ لفظ ہے مہدی، ہدایت یافتہ مہدی، یہ ان کا لقب ہے۔ نام ان کا ہے محمد بن عبداللہ، اور ماں کا نام ہے آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرح جیسے ان کا تھا۔ محمد ان کا نام ہے، اور
مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ کی طرف جائیں گے، اور کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ آج کل کے جو جھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، لوگوں کہہ رہے ہیں ہم سے بیعت کرو میں مہدی ہوں، میں نے خواب دیکھے ہیں۔ بھئی خواب تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ان کی نشانیاں، یہ نام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، نسل میں سے ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ منورہ جائیں گے تو ان کو علماء اور نیک لوگ اور یہ اس قسم کے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے وہاں، کہ امت کی دگرگوں حالت ہے، امت کے لیے کوئی رہنما، کوئی پیشوا چاہیے۔ تو یہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، خصوصی اہل علم، نیک لوگ، اچھے لوگ، اہل معرفت لوگ، اہل اللہ لوگ، یہ ان کو علامات سے پہچان کر ان کی منتیں کریں گے اور وہ جان چھڑوائیں گے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ تب جا کے وہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے قیامت کے دن، کہ اتنے مشکل وقت میں یہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے پھر وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے اور لوگ ان کی ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ بات کر کے پھر میں تھوڑا سا اس پہ بھی آتا ہوں، یہ آج کل جو مہدی ہونے کے دعوے ہو رہے ہیں، اچھا ان کا جو یہ ظہور ہے، یعنی یہ ظاہر کب ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ظہور کب ہے؟ جو احادیث متواترہ ہیں ان کے حساب سے یہ اس وقت ان کا ظہور ہوگا جب روئے زمین پر کشت و خون بہے گا اور ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، بربریت ہوگی۔ یہ دھرتی جو ہے نا، دھرتی، یہ اس پر اتنا ظلم شروع ہوگا، اتنے قتل و غارت ہوگی، کشت و خون ہوگا، اس دور میں آئیں گے، اور ان کا آنا بھی قرب قیامت ہے۔ اچھا، اب قرب قیامت کی کیا نشانیاں ہیں بھائی؟ اس کی نشانیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک تو بڑی ہے نا، اس کے بالکل متصل قریب ہی قیامت کا زمانہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی جو علماء نے جو احادیث میں آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا، طاعون عمواس جس میں 30-35 ہزار صحابہ شہید ہو گئے، اس کا آنا، اور جو باقی چھوٹی چھوٹی ہیں نا، جو ترتیب تو نہیں ہے، علم کا اٹھ جانا، بخل کا آ جانا، یعنی بخیل بہت ہو جائیں گے، کنجوسی بہت ہوگی، زنا کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، شراب کا عام ہو جانا، آلات موسیقی کا عام ہو جانا، ناچ گانوں کا عام ہو جانا، علم کا اٹھ جانا، اور حرام کو حلال سمجھ کے کھانا اور کرنا، گناہوں کا احساس ختم ہو جانا، ظلم کا بہت زیادہ ہونا، ناانصافی کا بہت زیادہ ہونا۔ تو میں تو کبھی کبھی جو پچھلے سال جو آپ کو یاد ہوگا، یہاں پہ منگل کے دن منگل کی رات جو ہے نا درس قرآن ہوتا ہے، عشاء کے بعد آپ حضرات بیٹھے ہوتے تھے، عظمت بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا، تو اس میں کتاب الفتن سے میں جو ہے نا وہ حدیث بیان کر رہا تھا، اس میں بھی یہ نشانی آئی تھی، میں نے اس پڑھی بھی تھی، اس میں آپ کو سنائی تھی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانی ہے نا، چھوٹی چھوٹی، یہ تو میں کہتا ہوں ساری تقریباً پوری ہو چکی ہیں قرب قیامت کی۔ آپ اندازہ لگائیں، پھر آگے میں چل کے بات کرتا ہوں امام مہدی رضی اللہ عنہ پہ۔ آپ اندازہ لگائیں، جھوٹ کا اندازہ لگائیں ہماری قوم میں، ٹھیک ہے جی، ہم میں بلکہ ہر جگہ، سود کا حساب لگا لیں، 2 نمبری کا حساب لگا لیں، حرام کو حلال سمجھ کر اس کو اس طریقے سے کھانا، ظلم کرنا، کسی کی یعنی زمینیں دبانا، ظلم کرنا، بربریت کرنا، علم کا اٹھ جانا، بخل کا آ جانا، ناانصافی کا ہونا، اور زنا کا عام ہونا، آلات موسیقی کا عام ہونا، اور ناچ گانوں کا عام ہونا۔ یہ آپ حضرات سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سب بیٹھے ہیں، آپ میرے بزرگ انتہائی محترم ہیں، آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہی علامات قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب بات آ گئی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کب آئیں گے اور کیا دجال کب آئے گا؟ تو امام مہدی جب لوگ ان کو ڈھونڈیں گے اور لوگ بہت تکلیف میں ہوں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے زمانہ بہت قریب ہے،
بہت قریب ہے. جو نشانی ہے نا جو میں بتا رہا ہوں یہ تو ساری پوری ہو چکی ہیں. تو اہل اللہ علماء ان کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہمیں جو ہے نا قیادت کوئی نظر آئے، اور یہی ایک بندے ہیں. لیکن وہ کیا کہیں گے؟ چھپیں گے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے. اور جو جھوٹی مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو منہ سے کہتے ہیں کہ بھئی میری بیعت کرو، اور ان کو چیلڑے میں نے کہا ایک دو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ بھئی آرمی چیف تک ہمارا پیغام پہنچا دو، تمام علماء تک پہنچا دو، عوام الناس تک پہنچا دو، فلاں طبقے کو پہنچا دو، اور ان کو پہنچا دو کہ یہ محمد قاسم یہ مہدی ہیں اور فلاں ہیں، ان کی یہ خوابیں ہیں، یہ ان کے خواب ہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں، اگر یہ تم نے نہ کیا تم پر عذاب آئیں گے، یہ آئیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بالکل آپ نہ گھبرائیں. جو اس کے ذریعے سے سننے والے ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے وہ متبع شریعت ہوں گے ظاہراً باطناً، کیونکہ نبوت کے دعوے بھی ہوئے ہیں بہت سے، اور مہدی ہونے کے دعوے ہوتے رہیں گے، اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے شاید. تو اس لیے یہ جو حضرت صاحب ہیں نا محمد قاسم نام ہے لاہور کے، فل گمراہی پھیلا رہے ہیں، فل گمراہی. اور جو دیکھیں نا حدیث کے جو مصداق بنے گا نا حدیث کا، کہ ان کا نام محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، اور ماں کا نام حضور کی نام پر ہوگا آمینہ، یہ حدیث سے جو بات ہے. اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا نسب جائے گا. مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ میں ہجرت کریں گے جہاں ان کو لوگ ڈھونڈیں گے. پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہاں لوگ جو ہے نا ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. لیکن وہ اپنے آپ کو، میں ایک بات بار بار یہ بتا رہا ہوں، نقطہ سمجھا رہا ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے. کبھی بھی اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں اور آؤ میری بیعت کرو. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی ان کے کاندھوں پہ، پوری امت کی ذمہ داری ہوگی. زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا، ظالموں کا مقابلہ کرنا، منکرات کو ختم کرنا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے. ایک نظام کو چلانا اور ظالموں کے ساتھ ٹکرانا یہ آسان کام تھوڑی ہوتا ہے. یہ کون سی کوئی سیاسی حکومت ہے کہ چلو بھائی 5 سال پورے کریں، اس کے بعد ہوا پھر ان کے ایک اپوزیشن والے ان کو برا کہیں گے، پھر جب وہ اپوزیشن آئیں گے وہ ان کے کھال اتاریں گے اور اس طرح ان کی جو ہے نا باتیں کریں گے، انہوں نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا. وہ تو حق والے لوگ ہیں. تو کبھی بھی وہ اپنی زبان سے یہ بات نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ان کا ظہور کیسے ہوگا؟ ان کا ظہور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلے آئیں گے، اور انہی کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، دجال آئے گا. تو لوگ بہت تنگ ہو جائیں گے. اور دجال کی جو نشانی وہ کسی اور جمعے پہ انشاءاللہ اس کی بات کروں گا. دجال کا فتنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھی پناہ مانگی ہے کہ ان کے ایک طرف باغ ہوگا، ایک طرف آگ ہوگی، جو اس کی بات مانے گا تو وہ باغ میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ اصل میں باغ ہوگا. فتنہ ہے نا، اسی کو فتنہ کہتے ہیں. تو جو ان پر، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، جو ایمان والوں کو نظر آئے گا کافر، کافارا یہ لکھا ہوگا، ایمان والوں کو نظر آئے گا. باقی بہرحال وہ ایک فتنہ ہے، اس کو اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہوں گی، چیزیں دی ہوئی ہوں گی. تو جب مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے دور میں اس کا خروج ہوگا. پھر جب بہت زیادہ اس کا فساد ہو جائے گا، پھر عیسیٰ السلام آئیں گے. ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ان کو آگے کریں گے نماز کے لیے. پھر جا کے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ جا کر دجال کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد ایک بڑی زبردست حکومت ہوگی. مختلف آتا ہے، 40 سال 30 سال مختلف آئے ہیں، جتنا بھی وقت ہوگا مختلف روایات ہیں اس میں. پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی، قیامت کی جو بڑی نشانی ہے نا، دابت الارض، اس کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کے جو بالکل قریبی ہیں، سورج کا مغرب سے جو ہے نا وہ طلوع ہونا، کہ بالکل اینڈ پہ ہیں. اور یہ اس سے ذرا پہلے ہے جب ساری چھوٹی نشانی ہے نا، چھوٹی، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں قرب قیامت جو ہم جس دور میں چل رہے ہیں، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا دے اور مجھے بھی اللہ اس کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے اور اتنا ہمیں ایمان نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے کی اور ان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات میں کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یہ ان کا نام ہے۔ ان کا کام کیا ہوگا کہ جو ظالم ہیں، جو متکبر ہیں، جنہوں نے یعنی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ان کی امت کے نیک آدمی ہوں گے۔ مختلف فرقوں والوں کے مختلف ان کے بارے میں تعبیرات اور ذہن ہیں اپنے اپنے بارے۔ جو احادیث میں یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ جو اس وقت یعنی لوگ بہت مشکل میں اور سرکش ہو چکے ہوں گے، تو یہ آ کر ان کا مقابلہ کریں گے، ظالموں کا، جابروں کا، اس قسم کا، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ ان کا کام ہوگا۔ اور آخر میں جب عیسیٰ السلام آئیں گے، پھر جو ہے نا دجال کا مقابلہ ہوگا، عیسیٰ السلام ان کو قتل کریں گے، اور پھر جو ہے نا بہرحال ان کا زمانہ تو مجھے بڑا قریب، جیسے ہم حدیث سے اور پیشن گوئی سے دیکھ رہے ہیں تو قریب ہی لگتا ہے، لیکن پھر یہ میں بات کہہ دوں کہ وہ اپنی زبان سے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ جو اخلاص کے اعلیٰ پیمانے پہ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور خصوصاً جب اللہ نے ان پہ اتنی ذمہ داریاں رکھی ہوں تو وہ تو اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں۔ اور آج کے ماشاءاللہ مہدی کہتے ہیں، لوگوں کو خود بلا رہے ہیں، وہ محمد بن قاسم لاہوری صاحب، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب کہنا نہیں چاہیے، اب یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ اپنے اس کو دیکھو اور اپنے دعوے دیکھو، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اور ان کے ایک دو بندے ہیں مستقل جو ان کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بھئی آرمی چیف کو بھی ہم پیغام دے رہے ہیں اور علماء کو بھی پیغام دے رہے ہیں، عوام کو بھی کوئی ادھر توجہ نہیں کرتا، آپ پہ بڑے بڑے عذاب آئیں گے، آپ پہ یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ کرے، اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائیں۔ یہ فتنے بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے ہیں، اور یہ پیچھے سے تاریخ چلی آ رہی ہے، آج سے نہیں ہے۔ نبوت کے دعوے ہوتے رہے، کتنے نبوت کے دعوے دار آئے، اور یہ مہدویت کے دعوے دار بھی آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ تو یہ موٹی موٹی ان کی نشانیاں ہیں بھائی۔ وہ زمانہ جو ہے نا، یہ جیسے حالات اور قرائن بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، تو ان کو قریب ہی ہے، لیکن ان کو ڈھونڈنے والے وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جب ہوں گے، جب اللہ کا حکم کو دیکھیں، لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اب لوگ جو سوالات کرتے ہیں نا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں بالکل وہی تاریخ، وہی دن، تاریخ دن اس کے ساتھ بتایا جائے۔ بھئی ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑی حکیم ذات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز چھپا دی پیشن گوئیوں کی صورت میں کہ کب ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم کیا کریں، ہم اس کی تیاری کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور مادیت کے ساتھ زیادہ دل نہ لگائیں۔ دجال کے ساتھ اکثر وہ ہوں گے جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، اکثر دجال کے لشکر میں وہی ہوں گے۔ 70,000 یہودی بھی ہوں گے، شام میں جا کر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ السلام شام میں جا کر جو ہے نا وہاں جنگ ہوگی، ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ وہ بہرحال آگے ایک بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں جہاں تک یہ بات کرنے لگا تھا جو ضروری تھی کہ ہر بندے کی بات پہ، ایک تو یہ بات ہے کہ ہر کسی کو سنا نہ کرے۔ سوشل میڈیا پہ جو معتبر علماء ہیں، جید علماء ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ان کی بات سنیں، کیونکہ جب ہر کسی کی سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج کل تو یہ فتنے ہیں کہ جو بیچارہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کے دین میں آتا ہے، تو اس کو چاہیے نا کہ وہ دین کو فالو کرے اور جو ہے نا اخلاق سیکھے، قرآن سیکھے۔ وہ بیچارہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، یا مشاجرات صحابہ میں پڑ جائے گا، بھئی صحابہ کے آپس میں جنگیں ہوئی اس پر تبصرے شروع کر دے گا، یا بیچارہ جو ہے نا وہ یہ جو مشکل موضوعات ہیں ان پہ بات کرنا اس کو اچھا لگے گا، اور پھر اس میں اپنی رائے زنی کرے گا، اردو کی تفسیریں پڑھے گا، علم ہوگا نہیں اس کے پاس۔ اب اس قسم کے لوگوں نے بھی بہت مصیبت پھیلائی ہوئی ہے۔ ساری زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ نہ آئیں، دین میں آئیں، لیکن دین کو، قرآن کو سمجھیں، تبلیغ کو، خود علامہ فہامہ نہ بنیں۔ علامہ فہامہ بننے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔
اب وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کر کہیں باہر ملک میں یورپ میں ادھر ادھر سے آ کر وہ کچھ جب دین کے قریب ہوتے ہیں تھوڑی سی داڑھی چھوڑ دی, تھوڑی سی شکل بنا لی, اب وہ بیچارے ان موضوعات پہ بولنا شروع کر دیتے جن پہ بہت مشکل ہے بات کرنا. تو ایسے حضرات سے بچیں. ایسے حضرات آج کل بہت تھوک کے حساب سے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور جو خود رائی خود اپنی ذہن سے سوچ کے اور یہ حدیثوں کے اردو ترجمے دیکھ کے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, نتیجے میں نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو جید علماء ہیں ان کی بات سنا کریں. اور پھر بھی یہ بتا دو اس قسم کے جتنے بھی مہدی آئیں گے مہدی اور یہ دعویٰ کریں گے وہ سب جھوٹ اور لغو اور بیکار ہے. بھائی یہ جو کیونکہ ان کا مقام تو بہت بڑا ہے نا. ایک عام اگر ایک مولانا صاحب ہے کسی مدرسہ کا فارغ ہے الحمدللہ, اس میں بھی اتنا اخلاص ہوتا ہے کہ وہ کسی کو زبانی کہلوا سکتا ہے. مثلا وہ کیا ہوگا کہ میں عظمت صاحب سے یہ کہوں کہ عظمت صاحب آپ مجھے جو ہے نا مولانا صاحب کہا کریں, فیض الرحمان نہ کہا کریں کیونکہ میں مولانا ہوں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا, نہ کوئی اور کسی سے کہتا ہے. یا کوئی اگر مخلص ڈاکٹر صاحب وہ کبھی بھی کسی سے کہلوانا پسند نہیں کرتا کہ یار آپ مجھے لازماً ڈاکٹر صاحب کہو. لوگ خوشی سے کہتے ہیں, ان کی محبت میں کہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ مہدی جو آج کل کے ہیں وہ لوگوں سے زبردستی کروا رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں, نہیں مانو گے تو یہی آپ کو عذاب آئے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس یہ چیز ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, آپ بھی یاد رکھیں آپ حضرات, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائیں. یہ چیزیں دیکھا کریں ان چیزوں کو کہ فتنے بہت زیادہ عام ہیں, اور ان فتنوں کے اندر پھر میں یہی بات دہرانا اس لیے بار بار دہراؤں کہ علماء کے قریب رہیں. اور ایسے بھی فتنے ہیں کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے وہ علماء کو نہیں چھوڑ دے. یہ جو ابھی میں نے کہا نا جدید ذہن والا جو ادھر سے دین میں آئے, تھوڑا سا دین سمجھا, کہیں 1-2 سال پڑھا, اب پھر کہتے ہیں کہ جنہوں نے 9-10 سال بھر کے اپنی زندگی اپنی جوانی اپنی زندگی کھپائی ہے ان کے بارے میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس موضوع پر بات نہیں کرتے, ان کی بات نہ سنیں, اور خود یہ کریں اور خود وہ پڑھیں اور خود. یہ تو کبھی کسی نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہے تو خود آپ کتابیں پڑھ کے اپنے گھر والی کا علاج کریں اور خود کسی کتاب سے دیکھ کر اس کی کوئی دوائی نہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جانا ضروری ہے. گھر بنوانا ہے یا کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی پلازا ہے تو انجینئر صاحب کو بلانا ضروری ہے. لیکن یہ اتنی سستی چیز ہو چکی ہے. بھائی کچھ چیزیں تو عام ہیں نا جو ہر بندہ سیکھ سکتا ہے. کچھ موضوعات ایسے جو علماء کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خصوصاً نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ علماء کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں کہ آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کی برائی نہیں چاہتے, اور ایسے لوگوں سے بچیں جو اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.